ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ فائننس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی تفصیل مطلوب ہے۔ سائل کا سوال ذرا لمبا ہے، میں اس سوال کو نہ پڑھتے ہوئے اور نہ سوال کو نہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جواب کو دیکھیں تو اس سے سوال کی شق ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سائل نے سوال کیا ہے، کچھ تھوڑا سا بتلا دوں کہ زید ایک گاڑی فائننس کرانا چاہتا ہے جس میں زید کو اس وقت گاڑی کی قیمت میں 35% رقم جمع کرنی ہوگی اور باقی 65% رقم یہ 2-4 سال میں قسط پر ادا کرنا ہے۔ یہ اس طریقے کا ان صاحب کا سوال ہے۔ تو اس کا فائننس کا شرعی حکم۔ جواب: چونکہ اس میں جواز اور عدم جواز کا دار و مدار تحریری معاہدے پر ہوتا ہے، جو بھی آپس میں معاہدہ ہوا ہو اس کے حکم کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اب آپ کا معاہدہ کیا ہے؟ جب تک معاہدے کو نہیں دیکھا جائے گا، اولاً اس وقت تک کسی جواب کا فیصلہ دینا ممکن نہیں، کسی سوال کا جواب دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تحریری معاہدہ اس طریقے سے لکھا جائے، مثلاً گاڑی کی جو قیمت ہے، اصل گاڑی کی قیمت جو ہے وہ لکھی جائے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا جتنے کی بھی ہے۔ گاڑی کی اصل قیمت جو ہے 2 لاکھ 4 لاکھ جتنی بھی ہے اس کو لکھ دی گئی ہے، اور پھر قسطوں پر ادائیگی میں 2.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ یہ جتنے کی بھی لکھنی ہے وہ متعین کی جائے، اور اس کے اوپر جو اصل قیمت گاڑی کی 2 لاکھ تھی 50,000 روپیہ اضافہ کر کے 2.5 لاکھ روپیہ بنا دیا گیا۔ اب 2.5 لاکھ یہ اس طریقے سے بنا دینے کے بعد گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 2.5 لاکھ ہو گئی، کیونکہ 50,000 روپیہ بیاج کی شکل میں چاہے بینک نے جوڑ دیا ہو یا جو بھی صورت ہو، تو اس طریقے سے وہ گاڑی اب 2.5 لاکھ روپے کی ہوگی، یا 3 لاکھ کی تھی 3.5 لاکھ کی کر دی، 4 لاکھ کی تھی 4.5 لاکھ کر دیا، یا جتنے کی بھی تھی اس کے اوپر جو بھی متعین کیا ہو۔ تو اس طرح سے یہ شکل و صورت اختیار کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر 2 لاکھ کی گاڑی آپ کو قسط میں اضافہ کر کے 50,000 روپیہ یا جو بھی صورت ہے، یہ کہا کہ یہ 2 لاکھ کی گاڑی ہے اور 50,000 روپیہ اس کے اوپر ہم آپ کو سود کی شرح کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ یہ سود کے حکم میں داخل ہوگا جو مشہور حدیث جو ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، یہ اس کے تحت جو ہے یہ صورت داخل ہو جائے گی اور جو باعث لعنت شمار کیا جائے گا۔ اور اگر تحریری معاہدہ اس طرح سے لکھا جائے کہ گاڑی کی کل قیمت 2.5 لاکھ روپیہ ہے، یا گاڑی جو اصل خریدی گئی تھی کمپنی سے وہ 3 لاکھ کی تھی، لیکن جب آپ کو دیا جا رہا ہے تو یہ گاڑی 3.5 لاکھ کی دی جا رہی ہے آپ کو، گویا کہ اب گاڑی کی 3 لاکھ قیمت نہیں بلکہ 3.5 لاکھ روپیہ کل قیمت ہو جائے گی، جس کو اس 3.5 لاکھ روپے کو قسط کے اندر تقسیم کر دیا گیا کہ ہر مہینہ 10,000 روپیہ تم کو ادا کرنا ہے، لہذا اس طریقے سے ہر مہینے کی کل قسط جو ہے باندھ دی گئی،
جس کی ادائیگی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جتنے بھی سال میں متعین کیا ہو تحریری معاہدے کے مطابق، اس کے مطابق اس تحریری معاہدے کی صورت میں گاڑی کی جو اصل قیمت 3 لاکھ تھی، قسطوں کے حساب سے کل قیمت لگا کر کے 3.5 لاکھ کر دی گئی، اور قسط کے حساب سے اس کو ادا کرنا 2 سال 3 سال یا جتنے بھی مدت متعین کی ہو، اس طریقے سے لینا یہ جائز اور درست ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ چاہے گاڑی کی قیمت اصل میں 2 ہی لاکھ تھی یا 3 ہی لاکھ تھی یا 4 ہی لاکھ تھی، اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں، کیونکہ ہم جس گاڑی کو خرید رہے ہیں اس گاڑی کو چونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اب مجھے 2 لاکھ کی نہیں ملی ہے بلکہ یہ گاڑی 3 لاکھ کی ملی ہے یا 3.5 لاکھ کی ملی ہے، یا 2 لاکھ کی تھی 2.5 لاکھ میں ملی ہے، 3 لاکھ کی تھی 3.5 لاکھ میں ملی ہے، 4 لاکھ کی تھی 5 لاکھ میں مجھے گاڑی ملی ہے، تو اصل قیمت اب اس کی 5 لاکھ شمار ہوگی، یا 2 کی تھی تو اب اصل قیمت 2.5 لاکھ ہوگی، 3 کی تھی تو اصل قیمت 3.5 لاکھ شمار کی جائے گی۔ یہی اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں 2.5 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ کی گاڑی 2.5 لاکھ میں ملی تو یہ کل قیمت کا حساب لگا کر یہ کہا جائے گا کہ گاڑی کی اصل قیمت 2.5 لاکھ روپیہ ہے، لہذا ہمیں گاڑی جو ہے 2.5 لاکھ روپے میں ملی ہے، اس طریقے سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب جو قسط متعین ہو گئی، تحریری معاہدہ ہو گیا، اب اس پر دونوں فریقین رضامند ہو اور اس قسط کے ادائیگی پر جو متعین کیا گیا ہے اس کو ادا کرے، اس قسط کی نہ بھرنے کی شکل میں اس کے اوپر کوئی زیادتی لینا بینک والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اگر جو گراہک ہے اس نے کوتاہی کی تو اس کو کوتاہی کا گناہ ہوگا، اور اگر اس سے بینک وصول جبری کرتا ہے تو اولاً بینک کے لیے وصول کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کے لیے اس کا گناہ ہوگا۔ اس مسئلے کو جو ہے مستفاد کیا گیا ہے انوار رحمت سے، صفحہ 212 اور ایضاح النوادر صفحہ 109 پر، اور اس مسئلے کو جو ہے کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھنی ہو تو فتاوی قاسمیہ کتاب النوازل اور بینک کے مسائل صفحہ 32 اور 33 پر بھی اس کو دیکھیں گے، وہاں تفصیل ملے گی۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے بھی فتاوی عثمانی میں اس کی کچھ شکلیں لکھی ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے یہ لینا جائز ہو جائے گا گاڑی وغیرہ کو۔ شرح المجلہ کی عبارت ہے البیع مع تعجیل الثمن وتقسیطه صحیح أن يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتعجيل والتقسيط إذا عقد البيع على تعجيل الثمن إلى كذا یومن او شہرن، اس کے تحت جو ہے تفصیل نقل کی ہے۔ یہ عبارت جو ہے تھوڑی سے آگے پیچھے جو ہے قدوری وغیرہ کے اندر بھی ہے، ہدایہ کے اندر بھی ہے، اس طریقے سے عبارت تھوڑی سی آگے پیچھے الگ الگ کر کے یہ عبارت جو ہے یہ شرح المجلہ جو مکتبہ اتحاد بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 124 اور 125 رقم المادہ 245 اور 246 پر اس کو نقل کیا ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر بھی اسی طریقے کی عبارت ہے البیع لاجل او بالتقسیط اجاز الشافعیۃ والحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ والجمہور بیع الشیء فی الحال لاجل او بالتقسیط باکثر من ثمنہ النقدی، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے عبارت تفصیلی عبارت ہے اس کی۔ تو الفقہ الاسلامی و ادلتہ جو مکتبہ انٹرنیشنل
देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 242 पर, और दारुल फिक्र बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द उसके 5वीं जिल्द सफ़ा 3461 पर इसको नकल किया है। और उर्दू किताब में अगर इसको देखना है तो बैंक के मसाइल, इसके अंदर सफ़ा 32 और 33 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी तफसील देख सकते हैं। बाकी और भी इसकी जो शक्ल सूरत है कि गाड़ी को किस तरीके से जायज़ शक्ल है ख़रीदने की, उसको मैंने इससे पहले की वीडियो में रिकॉर्ड किया है, वहाँ तफसील और हवाला देख सकते हैं। वहाँ जायज़ और नाजायज़ शक्लें जो है बयान की गई है, वहाँ देखें।